السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بغاوت، دہشت گردی، اغوا، پارلیمنٹ پر حملہ، یہ معاملات ہیں جن معاملات میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کے برے دن آنے تھے وہ اب آئندہ چند روز بعد شروع ہونے لگے ہیں اور حکومت نے فہرست تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وہی کچھ نظر آیا جو ماضی میں عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملکی مسائل کے ساتھ ساتھ حکومتی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے اوپر تگڑا ہاتھ ڈالنے کے جو کابینہ میں معاملات اٹھائے جاتے تھے، اسی طرح سارا کچھ ہوا آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، لیکن معاملات بہت سنگین ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی کہ عمران خان صاحب کو 17 جولائی تک ڈھیل ہے، اور یہ ڈیل حکومت کی طرف سے بھی ہے۔ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کو 17 جولائی سے پہلے ان کے اوپر کوئی بڑا ہاتھ ڈالیں اور 17 جولائی کے انتخابات جو ہیں متنازع ہو جائیں، اور پھر کچھ ادارے جن کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف شواہد تھے، ثبوت تھے، وہ ادارے بھی 17 جولائی کے بعد ہی چیزوں کو دیکھیں گے، اپنا فیصلہ دیں گے۔ تو آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں عمران خان ہی نہیں بلکہ عمران خان کے ہاتھوں یا عمران خان کے لیے استعمال ہونے والے اعلیٰ کار بننے والے لوگ بھی گرفت میں آئیں گے۔ جو فیصلے کیے گئے اجلاس کے اس میں ایک تو یہ کہ طیبہ گل کا جو معاملہ ہے اس پر کمیشن بنے گا۔ اب اس میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں پھنستے، اس میں عمران خان صاحب پھنستے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے جو چہیتے چیئرمین نیب تھے جن کو انہوں نے ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے استعمال کیا، پھر یہاں تک کہ جب ان کی مدت ختم ہو گئی جاوید اقبال صاحب کی تو پھر انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دے دی تا حکم ثانی، یعنی نئے چیئرمین نیب کے تقرر تک وہ جو ہے وہ چیئرمین رہیں گے۔ اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کا آرڈیننس تھا، قانون موجود نہیں تھا، توسیع ہو نہیں سکتی تھی، ایکسٹینشن دی نہیں جا سکتی تھی، لیکن کر دی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے مزید استعمال کرنا چاہ رہے تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں ان کے اپنا جاوید اقبال صاحب کے معاملے کو لے کر، اس میں اغوا کا معاملہ بن رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا اس میں عمران خان صاحب بری طریقے سے پھنس چکے ہوئے ہیں۔ اب اس پر بھی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں بنے گی، کمیٹی بنے گی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے نہیں بنتا۔ نہیں بننے والا تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جائزہ لے گا کہ کس طرح مقدمہ بن سکتا ہے، تاکہ ماضی کی طرح ایسا نہ ہو کہ جو مقدمے میں ایسی چیزیں شامل کر لی جائیں کہ کسی نے صرف بکری چوری کی ہے تو اس کے اوپر بکری چوری کا الزام بھی لگا دو، اس کے اوپر فائرنگ کا الزام بھی لگا دو، اس کے اوپر اغوا کا الزام بھی لگا دو، اس کے اوپر 100 تولے سونے کا الزام بھی لگا دو، اس کے اوپر پھر ریوڑ جو ہے اس کا اپنا بھینسوں کا ریوڑ کا بھی الزام لگا دو۔ اس طرح ہوتا ہے نا ہمارے جو اپنا شریکہ وہ ہوتا ہے بھگتانے کے لیے، جس طرح کے مقدمات ہمارے ہاں بنتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ ڈاکٹر عاصم، ان کے اوپر الزام لگا تھا 450 ارب روپے کا کہ جی 450 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، اور معاملہ کچھ کروڑ پر جا کر فرد جرم ان پر عائد ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح پیچھے جو شریف خاندان کے اوپر مقدمات بنتے رہے، الزامات اربوں خربوں روپے کے، اور جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو چند کروڑ روپے کا معاملہ نکلتا ہے، تو پھر عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جو میری انفارمیشن تھی، میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی گزارش کر لوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بنتا ہے نا الزام، جو ثابت ہو سکتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ بنے عمران خان صاحب پر۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اب فیصلے کے بعد کمیٹی جو ہے وہ تعین کرے گی، قانونی ماہرین سے مشورہ کرے گی کہ جی کیا عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ بن سکتا ہے 3 اپریل کے اقدام کو لے کر، 9 اپریل کے اقدام کو لے کر، اور اس کے بعد پھر ان کے انٹرویوز بھی ہیں۔ خان صاحب خود بھی ثبوت دیتے رہے ہیں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی جو آئینی عمل تھا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا تحریک عدم اعتماد کا، تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کے خلاف ہوا ہے یہ کام۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ آئین سسپینڈ کیا گیا اس عمل کے ذریعے، آئین کی ایک شق کو معطل کیا گیا نا، بیسیکلی اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا، تو اس پر پھر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 9 اپریل کو یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں مزید 4 دن اجلاس کو آگے لے کر جا سکتا تھا، اور جا سکتے تھے ہم، اور لیکن وہ جو ہمارے اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب، ان کی کانپیں ٹانگ گئی، وہ ڈر گئے، ان کو ایک فون آ گیا اور وہ ڈر گئے اور وہ فون پر ڈھیر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی۔ ورنہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مزید 4 دن
اس اجلاس کو آگے لے کر جانا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد ہم اس بحران سے نکل جاتے، ہماری حکومت بچ جاتی، یعنی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے میں ختم کر دیتا۔ تو یہ بھی اپنے خلاف عمران خان صاحب ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ان ساری چیزوں کا حکومت جو کمیٹی بنا رہی ہے، حکومتی کمیٹی، وہ جائزہ لے گی۔ لیکن ایک اور معاملہ ہے، طیبہ گل کے معاملے پر بھی میں آتا ہوں، اس معاملے پر مزید بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں کہ بات کروں۔ ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے پارلیمنٹ حملہ کیس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان صاحب نے 6 سال بعد بریت لی تھی اپنی حکومت میں۔ 29 اکتوبر 2020 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد کی عمران خان صاحب کو بری کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب تھے، اسد عمر تھے، عارف علوی، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب تھے، اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما جو اس میں شامل تھے، ان کے اوپر یہ مقدمہ تھا۔ تو عمران خان صاحب، عارف علوی صاحب نے تو خیر لے لی تھی، استثناء وتھڈرا کر لیا تھا اپنا، اور وہ بھی انہوں نے بھی بریت لے لی ابھی، کیونکہ ان کو استثناء ہے تو لہٰذا ان کے خلاف تو شاید معاملہ دوبارہ نہ کھل سکے۔ لیکن 29 اکتوبر 2020 کا جو فیصلہ تھا، اس کو اس وقت کی وفاقی حکومت نے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب اس معاملے میں روپوش رہے۔ یہ جو پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، پی ٹی وی حملہ کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب روپوش رہے۔ ان کو مفرور روپوش کیا رہے، بلکہ ان کو مفرور قرار دیا گیا، اشتہاری قرار دیا گیا تھا، پیش نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کو بریت مل گئی تھی۔ تو بہرحال تو اب اس کا جو فیصلہ تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کا اس معاملے کا، اس کو حکومت نے چیلنج کر لیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپیل دائر کر لی ہے، اپیل دائر کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی دستاویزی ویڈیو اور آڈیو ثبوت موجود ہیں عمران خان صاحب کے پارلیمنٹ پر حملے میں ملوث ہونے کے، تو لہٰذا وہ جو فیصلہ تھا، بریت تھی، ان کی کالعدم قرار دی جائے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جس معاملے میں عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، اب نئی چیز کوئی آئے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں حکومت گرفتار کرنے کا طے کر چکی ہے۔ اب اس میں دیکھا ہی جائے گا کہ مناسب وقت کون سا ہوگا، کب گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ اور لیکن اس میں ظاہر ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سزا کا لدم، اپنا سزا کہہ رہا ہوں، بریت کا لدم قرار دے دے، وہ فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے نا بری ہونے کا، یا پھر نیا مقدمہ حکومت کو بنانا پڑے گا، پھر دیکھنا ہوگا کہ نیا مقدمہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ تو یہ سارا معاملہ اتنا ٹائم ہو گیا ہوگا، یہ 2014 کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی گھس جاؤ، نکالو وزیر اعظم کو، ایوان صدر میں داخل ہو جاؤ، پارلیمنٹ میں داخل ہو جاؤ، نکالو ان چوروں کو، گردن سے پکڑ کر گھسیٹو ان سڑکوں پر۔ اور وہاں پر ان کو تو خیر اپنا اس وقت نہیں گھسیٹ سکے تھے عمران خان صاحب، لیکن گھسیٹا گیا تھا وہاں پر ایس پی جنیجو کو۔ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا تھا، پی ٹی وی کی نشریات بند کر لی تھی۔ پارلیمنٹ کو تو اس وقت کی اپوزیشن نے وزیر اعظم نواز شریف کا ساتھ دے کر پارلیمنٹ کو تو حملے سے بچا لیا تھا، یعنی پارلیمنٹ پر حملہ تو ہو چکا ہوا تھا، پارلیمنٹ کے راستے بند کرنا، پارلیمنٹ کو کام سے روک دینا، پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے جو ملک بھر کو چلاتا ہے اس کو بالکل بند کر دینا، مفلوج کر دینا ملک کا نظام۔ تو بڑی ایک تھی وہ سری لنکا عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان سری لنکا ہونے سے میں نے بچایا ہے، تو وہ سری لنکا ہونے کی بنانے کی کوشش تو عمران خان صاحب اس وقت کر رہے تھے پاکستان کو۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے حکومت اس وقت سب سے زیادہ فوکسڈ ہے کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کو رگڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ اور دوسرا معاملہ اب میں آتا ہوں، وہ جو سپریم کورٹ کا تو زیادہ بات ہو ہی چکی ہے، بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے ظاہر ایک فیصلہ دے دیا، جو اختلافی نہیں اضافی نوٹ بھی اس میں آ گیا ہوا ہے جسٹس مظہر عالم مندوخیل صاحب کا۔ تو حکومت تو اس میں بالکل وہ کیا لڑیاں ڈال رہی ہے کہ جی ہمیں تو ہاتھ میں بڑا ہتھیار آ گیا عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن اس سے بڑا ہتھیار عمران خان کے خلاف جو حکومت کے پاس ہے، جس کا آج وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے، وہ بڑا سنگین ہے۔ وہ یہ پارلیمنٹ پر حملے کیس سے عمران خان صاحب شاید بچ جائیں، یہ جو معاملہ ہے اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اپنا بغاوت والا معاملہ ممکن ہے اس میں بھی سیاسی مارجن مل جائے عمران خان صاحب کو، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے طیبہ گل والا، وہ بڑا سنگین ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس میں خان صاحب کی بھی بچت نہیں ہے اور جاوید اقبال صاحب کی بھی بچت نہیں ہے، کیونکہ ایک خاتون ثبوت دے چکی ہے، میڈیا کو دے چکی ہے، حکومت کو دے چکی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے چکی ہوئی ہے کہ جی ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔
پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں 45 دن تک محبوس رکھا گیا، باندی بنایا گیا، اور اس لیے باندی بنایا گیا کہ کہیں وہ جو ثبوت ہیں، جس ثبوتوں کی بنا پر عمران خان صاحب چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہے تھے، وہ ثبوت میڈیا کے حوالے نہ ہو جائیں۔ وہ طیبہ گل نے کہا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، بعد میں پھر انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کی کہ جی مجھے اس لیے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا، اور پھر مجھے اس لیے اس سے پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا نیب کی طرف سے کہ کہیں میں وہ ثبوت میڈیا کو نہ دے دوں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے اس لیے رکھا گیا تھا کہ مزید ثبوت ہو تو ہمارے حوالے کرو۔ ایک تو انہوں نے ویڈیو چلا دی تھی نا جو طیبہ گل نے وزیر اعظم کو پیش کی تھی، انہوں نے پورٹل پر جا کر شکایت کی کہ جی مجھے چیئرمین نیب جو ہے ہراساں کر رہا ہے، اور میرے پاس ان کی ویڈیو بھی ہے، اور میں ثبوت کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، مجھے انصاف دلائیں۔ تو عمران خان صاحب نے بلا لیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور لیٹس پلے ود اٹ، انہوں نے کہا کہ جائیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنی ٹیم کو کہا۔ پھر انہوں نے وہ ویڈیو ان سے لے لی اس یقین کے ساتھ کہ جی اس ویڈیو کا فرانزک کرواتے، تحقیقات کرواتے، اور پھر آپ کو انصاف فراہم کرتے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ ویڈیو نیوز 1 ٹی وی پر عمران خان صاحب کے معاون تھے، وہاں وہ ویڈیو چل گئی۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے چیئرمین نیب تو عمران خان صاحب کے ہاتھ لگ گئے، اور عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی میرے پاس مزید ثبوت بھی ہیں آپ کے خلاف اس طرح کے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے پھر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند رکھا کہ کہیں وہ ثبوت کسی اور کے حوالے نہ کر دے۔ کسی اور کے حوالے کر دیتی تو عمران خان صاحب کا بنا بنایا کھیل خراب ہو جاتا، کیونکہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ میں مالم جبا بھی کھولنے جا رہا ہوں، میں BRT بھی کھولنے جا رہا ہوں، میں بلین ٹری سونامی بھی کھولنے جا رہا ہوں، خیبر بینک کا مقدمہ جو ریفرنس ہے کرپشن ہے وہ بھی کھولنے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ جاوید چودھری کو ان کا انٹرویو تھا، تاریخ ساز انٹرویو، اس میں وہ جو آرٹیکل کی شکل میں چھپا تھا، تو اس پر عمران خان صاحب کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اور عمران خان صاحب کو یہ ان کو مدد مل گئی اس ویڈیو کے ذریعے۔ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بلیک میل کیا، بلیک میل تو کیا جاوید اقبال صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر پھر مقدمہ جو بڑا الزام ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو متاثرہ خاتون تھی، جو سائل تھیں، جو بدئی تھیں، ان کو اغوا کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر کے رکھا۔ اب جو طیبہ گل کا معاملہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب وہ لے کر گئیں تو اس میں انہوں نے ثبوت بقول ان کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پیش کر دیے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب یہ معاملہ آیا تو وفاقی حکومت نے اس معاملے کے ساتھ لیٹس پلے وتھ اٹ، سیاست ہے نا۔ عمران خان صاحب کو جب انہوں نے کہا تھا جی اپنا اسد مجید کا خط کا جب پتہ چلا ان کو پرنسپل سیکریٹری کو اعظم خان کو، تو بقول یہ کیا نام ہے ان کا انصاری صاحب، اپنا عباسی صاحب، انصار عباسی صاحب، انصاری نہیں انصار عباسی صاحب، بقول ان کی خبر ہے یہ، اور اس کی کہیں سے تردید نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان، انہوں نے خبر میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی ایک آڈیو ہے جس میں اعظم خان ان کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ خط آیا ہے، تو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف اب جو ثبوت وفاقی حکومت کے پاس آئے ہیں، ان کے مخالفین کے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا لیٹس پلے ود اٹ۔ تو معاملہ گیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ڈائریکٹ معاملہ آ گیا کابینہ میں۔ اب جو ملزمان ہیں، یعنی جن کے اوپر الزام ہے، جس میں جاوید اقبال ہیں، جو پیش نہ ہونے پر لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر، اور پھر ہتھکڑیاں لگی لاشیں لوگوں کی نکالی جنہوں نے کہ جی ملزم تھے، پیش نہیں ہو رہے تھے، تعاون نہیں کر رہے تھے، ثبوت مٹا رہے تھے، اس لیے گرفتار کر دیا گیا جی فلاں صاحب کو کہ وہ تحقیقات کے دوران ثبوت مٹا سکتے تھے۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار رہے، آصف زرداری اسی بنیاد پر گرفتار رہے، جیلوں میں رہے، شاہد خاقان عباسی اسی بنیاد پر گرفتار رہے، جیل میں رہے، خورشید شاہ اسی بنیاد پر گرفتار رہے، جیل میں رہے کہ جی یہ ثبوت مٹا دیں گے، یہ باثر لوگ ہیں، اسی لیے ان کا اندر رہنا ضروری ہے، یہ کہتے رہے عدالتوں سے، اور سال 2 سال جیلوں میں رکھا۔ خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، کتنے، فریال طالپور صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، کتنے نام گنوائے جائیں جو اسی وجہ سے صرف گرفتار ہوئے کہ یا تو الزام تھا کہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے، اور جو روزانہ کی بنیاد پہ جا کے پیش ہوتے تھے، جن کو بلایا جاتا تھا، ان کے لیے جاوید اقبال صاحب کا نے یہ جواز گھڑا تھا کہ جی یہ پھر ثبوت مٹا دیں گے، اس لیے ان کا اندر رہنا ضروری ہے۔ اچھا جی، ان کا اندر رہنا تو ضروری تھا، لیکن اب جب خود ان کو بلایا جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو پیش نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہم وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ ایک وہ، دوسرا جو شہزاد سلیم صاحب ہیں،
جن کے اوپر الزام لگایا طیبہ گل نے کہ جی جاوید اقبال نے مجھے گرفتار کروا کے اسلام آباد سے لاہور پہنچایا اور لاہور سے اسلام آباد سے لاہور تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے کپڑے تار تار کیے گئے، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور لاہور میں آ کر شہزاد سلیم جو ہے انہوں نے میری ویڈیو بنائی، براہ نام ویڈیو، اور پھر وہ میرے شوہر کو جو اس وقت حوالات میں تھے ان کو دکھاتے رہے، ان کو ٹارچر کرتے رہے ذہنی۔ تو ان کو شہزاد سلیم کو جب بلایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تو شہزاد سلیم صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پہلے تو ان کی درخواست پر اعتراض لگا، معمولی سا اعتراض، دوبارہ اعتراض دور کر کے انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے اس معاملے کو کہ کیا ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ڈومین میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے۔ وہ پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ کسی کو طلب کرے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ہوئی پارلیمنٹ کسی کو طلب کرے اور عدالت اس پہ اسٹے دے، سب سے بڑا سوال ہے عدالت اسٹے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں وہ بیچ میں آتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، آپس میں جا کے نبڑو، میرے پاس یہ سیاسی معاملات مت لے کر آؤ۔ سب سے بڑی مثال یوسف رضا گیلانی کا الیکشن، جو دن دہاڑے دھاندلی ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر، ان کا ووٹ جو نظر آ رہا تھا کہ جی ووٹ یوسف رضا گیلانی کا ہے، اسٹیمپ کھانے کی جگہ ادھر لگا ادھر لگا، لیکن وہ نام کے سامنے لگا ہوا تھا، نام کے اوپر لگا ہوا تھا، تو اس پر بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ معاملہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں آتا ہے، میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ انہوں نے درخواست مسترد کر دی، پھر وہ ریویو میں چلے گئے، ریویو پٹیشن میں چلے گئے، پھر اب میرا خیال ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو طلبی کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، تو پارلیمنٹ کی نمائندہ کمیٹی ہے وہ، تو اس پر انہوں نے اٹارنی جنرل سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم کر سکتے ہیں اس میں مداخلت، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ تو سادہ سا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نیٹ اینڈ کلین ہے، کسی کا دامن صاف ہے، چاہے وہ جاوید اقبال ہے، چاہے شہزاد سلیم ہے، چاہے عمران خان ہے، پھر ادھر ادھر نہ بھاگے، پھر پبلک اکاؤنٹس عمران خان صاحب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خود جائیں، والنٹیئر کریں کہ جی میں آ رہا ہوں، یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، میں آ کے آپ کر بتاتا ہوں کہ میں نے ان کو محبوس نہیں رکھا، یہ خود چل کر آئی تھیں یا جو بھی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا، اپنا شہباز گل نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی کوئی ریکارڈ ہے تو سامنے لے کر آئیں، پھر ریکارڈ بھی سامنے آ گیا کہ جی ہاں وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو رکھا گیا تھا، ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ تو چیزیں جو ہیں بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف صرف ایک مقدمہ کوئی نہیں ہو رہا، اب کرپشن کے معاملات، توشہ خانہ کا معاملہ الگ نہیں چلے گا، اور 17 جولائی کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ 17 جولائی تک یہ چپ ہوں گے، 17 جولائی کے بعد معاملات اسپیڈ اپ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن میں معاملات خان صاحب کے خلاف الگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی سن رہا تھا، کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، جو سندھ میں فسادات بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سندھی پشتون فسادات، اس میں اب صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، اب وہ الزام ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ثبوت ہیں کہ ان فسادات میں پی ٹی آئی ملوث ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہیں وہی لوگوں کی اپنا حملے کر رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں۔ تصویریں شرجیل میمن جو ہے وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے رکھی ہیں، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جو رگڑا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو گھیرا جا رہا ہے، خان صاحب نے کسی بھی فریق کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خان صاحب نے کوئی اچھائی نہیں کی تھی، لہٰذا جو بھی بندہ سنتا ہے کہ یار عمران خان کے خلاف یہ چیز آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کریں، ابھی کریں۔ میں نے کل بھی آج صبح والے ولاگ میں، کل ایک ولاگ میں میں نے گزارش کی تھی کہ جب بغاوت کے مقدمے پر سوال اٹھتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بغاوت کے مقدمے کی سپورٹ کرے گی، غداری کے مقدمے کی، آرٹیکل 6 لگانے کی عمران خان پر، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہی یہ مطالبہ کیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی یہ ٹھیک کر رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، میں خبر والی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا سی سی کا کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، یا دیکھا جائے کہ جو کچھ ہوا 3 اپریل کو اسپیکر نے کیا، ڈپٹی اسپیکر نے کیا، ایوان صدر میں بیٹھے شخص نے کیا، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے اور بنی گالہ میں بیٹھے عمران خان نے جو کچھ کیا، کس کا کیا کردار ہے آئین توڑنے میں یا آئین کی خلاف ورزی کرنے میں، اس کے اوپر پارلیمنٹ دیکھے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وفاقی حکومت اصل بحران سے، ایک خبر آئی تھی نا کل کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی جو ہے قسط جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تو وہ حکومت کی سب سے بڑی ٹینشن تھی۔ حکومت جو عالمی سطح پر پیٹرول کم ہو رہا ہے تھوڑا سا لوگوں کو، وہ بھی حکومت نے ریلیف دے دیا، وہ الگ سے وزیر اعظم صاحب نے کل خطاب فرما لیا تھا۔ تو حکومت جو ہے معاشی معاملات کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ اس سے نبڑنے کے بعد اب حکومت جو ہے نبڑنے جائے گی عمران خان کے ساتھ۔ اس کے لیے ٹارگٹ رکھا گیا تھا 17 جولائی کا، 17 جولائی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد خان صاحب کو
فکس کیا جائے گا. تو فکس کرنے کے لیے وفاقی کابینہ میں جب ڈسکشن ہو کہ جی عمران خان کے اوپر کیا کیا مقدمات بن سکتے ہیں اور کون کون سا کمیشن بن سکتا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرے کی ماں نے جب تک خیر منانا تھا منا لیا. اب عمران خان صاحب زیادہ عرصہ جیل سے باہر مجھے نظر نہیں آتے. 17 جولائی گزر جائے گی, اس کے بعد ایک آدھ مہینہ خان صاحب اسی طرح لڈیاں ڈالتے رہیں گے, کھیلتے رہیں گے, لیکن خان صاحب کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی جائیں گی. وفاقی کابینہ نے آج اسی چیز کا اندیا دیا ہے, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور خبر بھی دی ہے, وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز مواد یا کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا, گالم گلوچ کا پر مبنی جو مواد ہے وہ جو کر رہے ہیں استعمال, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. اب ظاہر ہے یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہوگا کریک ڈاؤن میں کہ جی واقعی جنون لوگوں کو حکومت رگڑ رہی ہے, یا حکومت صرف اپنے مخالفین کو رگڑ رہی ہے, جو نفرت پھیلا رہے ہیں سب کو رگڑ رہی ہے حکومت, یا صرف جو حکومت کے خلاف پولیٹیکل پروپیگنڈا کر رہی ہے اس کو رگڑ رہے ہیں, جس طرح عمران خان کرتے تھے. تو اس میں یہ بڑا مسئلہ بنے گا, لیکن جب دیکھتے ہیں حکومت اس پہ آگے کس طرح عمل درآمد کرتی ہے. لیکن یہ والا فیصلہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے خبر دی ہے, یہ بھی ٹوٹلی عمران خان صاحب کو کیا کرتے ہیں, اس کو رگڑنے کے لیے, ان کو کنڈے میں لانے کے لیے یہ والا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے. اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.